ایک ایسا وقت جب یورپ اندھیروں میں ڈوبا تھا، جب علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ انسانوں کے دل میں زندہ تھا۔ اسی زمانے میں بغداد کی گلیاں روشنی سے بھرپور تھی۔ یہ روشنی ایک شخص کے فیصلوں سے نکلی اور اس شخص کا نام تھا ہارون رشید۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عباسی خلافت کے 5ویں خلیفہ ہارون رشید کے بارے میں۔ ایک ایسا حکمران جس کا دور عباسی خلافت کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں وسعت میں تھیں اور علم کا دریا بہہ رہا تھا۔ ہارون رشید 763 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خلیفہ مہدی اور والدہ مشہور خاتون الخضران تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، بچپن سے ہی ہارون کو فوجی تربیت، فقہ اور قرآن کی تعلیم دی گئی۔ وہ قاری قرآن بھی تھے اور فقہا کی مجالس میں حاضر رہتے تھے۔ مسعودی لکھتے ہیں کہ وہ رات کے وقت عبادت کرتے اور دن کو ریاست چلاتے تھے۔ 780 عیسوی میں ہارون رشید نے رومیوں کے خلاف مہم میں کامیابی حاصل کی۔ ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ اس فاتح کے بعد مسلمانوں کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے رومی بادشاہ خراج دینے لگے۔ 786 عیسوی میں ہارون رشید خلیفہ بنے اور یہی وہ سال ہے جسے سنہرا دور شروع ہوتا ہے۔ ہارون رشید کا نظام حکومت عدل پر قائم تھا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں، ہارون رشید کا نظام حکومت عدل پر قائم تھا۔ وہ راتوں کو بیس بدل کر عوام کی حالت دیکھتے تھے۔ فقہاؤں کی مجالس لگاتے تھے جہاں شریعت کی روشنی میں فیصلے ہوتے تھے۔ جب کسی حاکم یا والی کی شکایت ملتی تو فوراً تبدیل کر دیتے، اور اس بات کا اعلان، اسلام میں حکمران قانون سے اوپر نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ بھی تاریخ میں درج ہیں۔ یہی وہ انصاف ہے جسے آج بعض لبرل حلقے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ اسلامی تاریخ کو صرف جنگ کے زوائے سے دکھاتے ہیں، لیکن اصل قوت علم اور عدل میں تھی۔ یہ دوہرا معیار ہم بعد میں بھی دیکھیں گے۔ ابن کثیر اور مسعودی دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہارون رشید کے زمانے میں بیت الحکمت قائم ہوا، جہاں طب، ریاضی، فلکیات، فلسفہ، جغرافیہ پر ترجمہ اور تحقیق ہوتی تھی۔ یہ ترجمہ صرف یونانی کتب نہیں بلکہ ہندی اور فارسی علوم بھی تھی۔ یہاں سے وہ علم نکلا جس نے بعد میں ابن سینا، رازی، الخوارزمی کو جنم دیا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں، مسلمانوں نے علم کو حکومت کی بنیاد بنایا۔ کتابوں کی نایاب مثال، ابن الاثیر کے مطابق ہارون رشید کتاب خریدنے کے لیے پورے شہر کا خزانہ دینے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسی دور میں دنیا کی اولین یونیورسٹی جیسا تصور وجود میں آیا۔ یہاں علم مفت تھا، علم سیکھنا عبادت سمجھا جاتا۔ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہارون رشید کے مہمات سے رومی بادشاہوں نے مسلمان خلافت کو تسلیم کیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، مسعودی بیان کرتے کہ رومی بادشاہ شارلمین نے ہارون رشید کو تحائف بھیجے اور دوستی کی درخواست کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلامی طاقت دنیا پر اثر ڈال رہی تھی۔ سرحدوں کی وسعت، مشرق میں ہندوستان کی سرحدیں اور مغرب میں شمالی افریقہ تک۔ یہ وقت وہ تھا جب یورپ میں علم کے دروازے بند تھے اور مسلمان دولت اور علم کے مرکز تھے۔ ابن خلدون کہتے ہیں، تجارت اور امن نے مسلمانوں کو دنیا کی دولت کا مالک بنا دیا تھا۔ بغداد کا بازار دنیا کا سب سے امیر بازار تھا۔ ریشم، مسالے، کاغذ، سونا، سب کچھ یہاں ملتا تھا۔ ایک مشہور قول ہے، ہارون رشید نے بادل دیکھ کر کہا، جہاں بھی برس، خراج میرے پاس ہی آئے گا۔ یعنی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ بارش کہیں بھی ہو جائے، لیکن یہ اس کی سلطنت ہی تھی۔ مسعود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہارون رشید کے محفلوں میں شاعر، ادیب، فلسفی جمع ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک نام ابو عطیہ ہے جس نے زہد اور دنیا کی حقیقت پر اشعار کہے۔ یہاں علم اور ادب آزادی کے ساتھ پروان چڑھتے تھے۔ ہارون رشید قرآن کے قاری تھے اور قرآن کا علم رکھتے تھے۔ وہ کہا کہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ حج پر پیدل جانے کا عزم بھی رکھتے تھے اور ایک روایت کے مطابق سال میں کئی بار عمرہ انجام دیتے۔ 809 عیسوی موجودہ ایران میں وفات ہوئی۔ ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ ان کی قبر پر لوگوں نے طویل عرصے تک فاتحہ پڑھی۔ ان کے بعد خلافت کمزور پڑتی گئی۔ اگر ہم علم، عدل، جرأت کو اکٹھا دیکھیں تو ہارون رشید کا زمانہ اسلام کا اصل چہرہ تھا۔ آج دنیا میں وہ لوگ جو اسلام کو پسماندہ کہہ کر لبرل ڈبل اسٹینڈرڈ دکھاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ جدید علم کی بنیاد بغداد میں پڑی۔ اسلامی تاریخ صرف تلوار نہیں بلکہ کتاب بھی ہے، اور یہ حقیقت صرف مسلم مورخین نے صحیح طریقے سے بیان کی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اگلی ویڈیو میں بیت الحکمت کی تفصیل، ہارون رشید اور شارلمان کے تعلقات، رومیو کے خلاف جنگیں، عباسی دور کے سیاستدان الگ الگ ویڈیو میں بنا سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے۔ لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔